بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، حضرت عبداللہ بن عباس علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کاموں کی تقسیم کو سامنے رکھ کر اپنے معاملات کو 4 دنوں پر اس طرح وارنٹ دیا تھا کہ ایک دن خالص اللہ کی عبادت کے لیے، ایک دن مقدموں کے فیصلے کے لیے، ایک دن خالص ذات کے لیے، ایک دن بنی اسرائیل کی رشد ہدایت کے لیے عام تھا۔ لیکن دنوں کی تقسیم کی اس تفصیل میں اس حصے کو زیادہ اہمیت حاصل تھی جو اللہ کی عبادت کے لیے خاص تھا، اسی لیے کہ یوں تو حضرت داؤد علیہ السلام کا کوئی دن بھی اللہ کی عبادت سے خالی نہ تھا، پر ایک دن کو انہوں نے صرف اسی کے لیے خاص کر لیا تھا اور اس میں کوئی دوسرا کام انجام نہ دیتے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کی اس خصوصیت کو انہوں عباس کہہ کر نمایاں کرتا ہے۔ ساتھ ہی قرآن مجید اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حجرہ بند کر کے عبادت اور تسبیح و تحمید میں کیا کرتے تھے تاکہ کوئی خلل انداز نہ ہو سکے۔ گویا دنوں کی تقسیم میں صرف ایک دن میں ایسا تھا جس سے حضرت داؤد علیہ السلام تک کسی کا پہنچنا بہت مشکل تھا اور بنی اسرائیل سے اس کا تعلق کٹ جاتا، اور باقی دنوں میں اگر کوئی خاص ہنگامی شکل پیش آ جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ واسطہ باقی رہتا تھا اور وہ اپنے معاملوں کو ان کی طرف رجوع کر سکتے تھے۔ اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے دنوں کی یہ تقسیم اگرچہ زندگی کے نظم اور تقسیم عمل کے لحاظ سے ہر طرح تعریف کے قابل تھی، لیکن اس میں سے ایک دن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس طرح خاص کر لینا کہ ان کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ٹوٹ جائے، نبوت کے منصب اور خلافت کے منصب کے خلاف تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کوشاں مسین، عبادت گزار اور زاہد کی حیثیت سے نہیں نوازا تھا، بلکہ ان کو نبوت اور خلافت بخش کر مخلوق کی دینی و دنیاوی ہر قسم کی خدمت و ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور اس طرح ان کی مبارک زندگی کا بڑا کارنامہ خلق کی ہدایت اور خلق کی خدمت تھا، نہ کہ عبادت کی کثرت۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس روش کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ان کو اس طرح آزمائش فتنے میں ڈال دیا تھا کہ 2 آدمی جن کے درمیان ایک خاص جھگڑا تھا، عبادت کے خاص دن میں حجرے کی دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اچانک عادت کے خلاف اس طرح انسان کو موجود پایا تو بشر ہونے کے تقاضے کے طور پر گھبرا گئے۔ دونوں نے صورتحال کا اندازہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ ڈرے نہیں، ہمارے اس طرح اچانک داخل ہونے کی وجہ جھگڑا ہے، اور ہم اس فیصلہ چاہتے ہیں
تب حضرت داؤد علیہ السلام نے واقعے کو سنا اور اوپر والی نصیحت فرمائی۔ قرآن نے اس جگہ جھگڑنے کے عام پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ وہ سمجھدار کے دماغ میں اپنے آپ آ جاتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بے شک اللہ مطابق ہی رہے گا، اور اپنے صرف اسی پہلو کو نمایاں کیا جس کا تعلق رشد و ہدایت سے تھا، یعنی زبردستوں کا کمزوروں کے ساتھ ظلم کرنا۔ غرض دونوں فقیروں کا فیصلہ کرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام فوراً خبردار ہو گئے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں اسی لیے ڈالا ہے کہ، اور وہ حقیقت حال کو سمجھ کر اللہ کی درگاہ میں سجدے میں گر گئے، توبہ کی، اور اللہ نے توبہ کو قبول فرما کر ان کے بڑپن کو کئی گنا بڑھا دیا، اور پھر یہ نصیحت فرمائی کہ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اسی لیے تمہارا فرض ہے کہ اللہ کے نائب ہونے کا پورا حق ادا کرو، اور یہ خیال رکھو کہ اس راہ میں انصاف بنیادی باتیں ہیں، اور سیدھے راستے سے ہٹ کر کبھی انتہاؤں کے راستے میں اختیار نہ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک لمبی عمر پائی، اور ایک روایت کے اعتبار سے 70 سال حکومت کی۔ تورات کے مطابق وہ صہیون میں دفن کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی ہستی کو عزم والی بناتا ہے اور اس کی شخصیت کو خاص خوبیوں سے نوازنا چاہتا ہے تو اس کی فطرتی جوہروں کو شروع ہی سے چمکا دیتا ہے۔ کبھی ہم ایک چیزوں کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، لیکن حالات و واقعات کے بعد ظاہر کرتے ہیں کہ بہت قیمتی چیز ہے۔ ہمیشہ خلیف اللہ کے خلیفہ اور طاغوتی بادشاہ کے درمیان یہ فرق نظر آئے گا کہ پہلے ذکر کیے گئے لوگوں میں ہر قسم کی نشان و شوکت کے باوجود عاجزی، انکساری اور جن سیوا کی بھاونا پائی جاتی ہے، اور دوسروں قسم کے لوگوں میں گھمنڈ ہی سب کچھ ہے کی بھاونا اور ظلم اور زیادتی کا غلبہ ہوگا، اور وہ اللہ کی مخلوق کو اپنی راحت اور عیش کا ایک آلہ سمجھے گا۔ اللہ کا قانون ہے کہ جو ہستی عزت اور عروج پر پہنچنے کے بعد اکرام سے اور زیادہ نوازا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی پوری زندگی اس پر گواہ ہے۔ مذہب اور دین اگرچہ روحانیت سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، لیکن مادی طاقت خلافت اسی کی بڑی مددگار ہے، یعنی دین و ملت دینی اور دنیاوی الہی اصلاح کے لیے کافی ہے، اور خلافت و طاقت اس کے بائے ہوئے عدل کے نظام کی حفاظت کرنے والی۔ چنانچہ حضرت عثمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ صاحب طاقت
खलीफा के ज़रिए बचाव का वह काम लेता है जो कुरान करीम ने के ज़रिए अंजाम नहीं पाता। अल्लाह ताला से मुल्क व हुकूमत देने के लिए कुरान मजीद की अलग अलग आयतों में जो इरशाद फरमाया है उसका हासिल यह है कि सबसे पहले इंसान को यह यकीन पैदा करना चाहिए कि मुल्क व हुकूमत का देना और उसका छीन जाना सिर्फ अल्लाह की कुदरत के हाथ में है। चुनांचे दुनिया की बड़े बड़े शाहंशाहों और सुल्तानों की तारीख उसकी जिंदा गवाह है। तर्जुमा अल्लाह शाही और जहांदारी के मालिक तू जिसे चाहे मुल्क बख्श दे, जिसे चाहे मुल्क ले ले, जिसकी चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे जलील कर दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज़ का कुदरत रखने वाला है। कानून यह है कि उम्मतों को हुकूमत व सल्तनत दो तरह हासिल होती है, एक विरासत की मार्फत और दूसरी दुनियावी असबाब व वाइसल की। पहली सूरत में किसी कौम को जब हुकूमत अता होती है तो उसके हक का और अमल में पूरी तरह विरासत इलाही काम करें, यानी अल्लाह ताला के साथ उसकी अकीदत का रिश्ता भी सही और उस्तवार हो। यह कौम बेशक इसकी हकदार है कि वह अल्लाह के इनाम नवाजी जाए जिसका नाम खिलाफत इलाही है, और जो हकीकत दुनिया में अल्लाह की नियाबत नायब होना, मजहब और नबियों और रसूलों की पाक विरासत है। अल्लाह का वादा है कि जो कौम भी अकीदा व अमल में नबियों और रसूलों की विरासत से फैज़ हासिल कर रही है वह ज़मीनी विरासत की भी मालिक होगी, और अगर दुनिया के असबाब व वसीलों के पहाड़ भी उसके दरमियान रोक बने तो इनसे सबको ज़ेर व ज़ब्र करके अल्लाह ताला के वायदा ज़रूर पूरा करेगा। चुनांचे इरशाद है कि तर्जुमा और हमने बेशक ज़बूर में नसीहत के बाद यह लिख दिया कि अल्लाह की ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। तर्जुमा बेशक ज़मीन अल्लाह ही की मिल्कियत है, वह अपने बंदों से जिसको चाहता है वारिस बना देता है। इन आयतों में उसकी मसीहत का यही फैसला है कि ज़मीन की विरासत उन्हीं को नसीब होती है जो उसके सालेह बंदे हैं, और अगर किसी कौम या उम्मत में यह सलाहियत मौजूद नहीं है तो वह चाहे इस्लाम की दावदार क्यों न हो तो उसको ज़मीनी विरासत नसीब नहीं हो सकती, और खिलाफत इलाही उसका एक नहीं बन सकता है, और न उस कौम की इज्जत वे कर दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। लेकिन उसे इस देने और लेने का एक कानून मुकर्रर कर दिया है जिसको अल्लाह की सुन्नत बताना मुनासिब है। कानून का यह है कि
امتوں کو حکومت و سلطنت دو طرح حاصل ہوتی ہے، ایک وراثت کی معرفت اور دوسری دنیاوی اسباب و وسائل ہی۔ پہلی صورت میں کسی قوم کو جب حکومت عطا ہوتی ہے تو اس کے عقیدے اور عمل میں پوری طرح وراثت الہی کام کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عقیدت کا رشتہ بھی صحیح اور استوار ہو اور افرادی اور اجتماعی اعمال میں صلاح و خیر کا درجے پر فائز ہو کر قرآن کے لفظوں میں ان کو صالحین میں گنا جا سکے گا۔ یہ قوم بے شک اس کی حقدار ہے کہ وہ اللہ کے انعام سے نوازی جائے۔ رسولوں کی پاک وراثت ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو قوم بھی عقیدہ و عمل میں نبیوں اور رسولوں کی وراثت سے فیض حاصل کر رہی ہے وہ زمین کی وراثت کا بھی مالک ہوگا، اور اگر دنیا کے اسباب و وسیلوں میں پہاڑ بھی اس کے درمیان روک بنے گے تو ان سے سب کو زیر و زبر کرنے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ ترجمہ اور ہم نے بے شک زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ کی زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ترجمہ بے شک زمین اللہ ہی کی ملکیت ہے، وہ اپنے بندوں سے جس کو چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے۔ ان آیتوں میں اس کی مشیت کا یہی فیصلہ ہے کہ زمین کی وراثت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اس کے صالح بندے ہیں، اور اگر کسی قوم یا امت میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے تو وہ چاہے اسلام کی دعویدار کیوں نہ ہو تو اس کو زمین کی وراثت نصیب نہیں ہو سکتی، اور خلافت الہی اس کا ایک نہیں بن سکتی ہے، اور نہ اس کی قوم کی عزت و عظمت کے لیے اللہ کے پاس کوئی وعدہ ہے۔ البتہ اللہ کی مشیت اپنی حکمت و مصلحت کے پیش نظر کائنات کے نظم و امتیاز جس کو چاہتی ہے حکومت عطا کر دیتی ہے اور جس کو چاہتی ہے چھین لیتی ہے۔ اس لینے دینے اس کا قانونی اسی طرح کام کرتا رہتا ہے۔ اس دینے اور چھین لینے میں اتنی الگ الگ اور انگنت مصلحتیں ہوتی ہیں کہ انسان ان کی حقیقت تک پہنچنے سے عاجز ہے۔ سبق حاصل کرنے کی جگہ یہ ہوتی ہے کہ تاج و تخت کے مالک کو اسی لیے حکومت نہیں دی جاتی اللہ اسے خوش ہے، بلکہ اسی لیے دی جاتی ہے کہ زمین کے حقیقی وارث نے اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے وراثت کے حقوں میں اپنے ہاتھوں سے کھول دیا، اور اب کائنات کی عام مصلحتوں کو سامنے رکھ کر حکومت کے لیے مسلم کی شرط ہے، نہ کافر و مشرک کی۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا ملک بخش دیتا ہے۔ اگر مسلمان عبرت کی آنکھیں کھولنے اور اپنی گندی زندگی کی کرانتی پیدا
کرنے کے سلسلے میں بن جائے تو اللہ کا وعدہ بھی ان کا بصرت دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ ترجمہ: وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تمہیں ایمان والے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ بعد میں حاکم کر دے گا۔ ان کے واسطے اور دے گا ان کو ان کے خوف کے بدلے۔ اسے کوئی صبح و شام کی اللہ کی عبادت اور اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ کہنا اور تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ پھر بھی اللہ نے جن ہستیوں کو اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت اور خدمت خلق کے لیے چنا لیا ہے، ان کے لیے کثرت عبادت زیادہ سے زیادہ عبادت کے مقابلے میں ادائینی فرض میں انتہاک فرض ادا کرنے میں لگا رہنا اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ بلا شبہ ایک صوفی اور ریاض کرنے والا عبادتوں میں لگا رہنا ولایت منصب کے درجوں کو اتنا ہی حاصل کرتا ہے۔ نبوت کے منصب اور خلافت کے منصب کا خلاف کی اللہ تعالیٰ کی اور سے اس کو دیے جانے کی غرض اور مقصد مخلوق کی رشد و ہدایت اور اس کی خدمت اور سیوا ہے۔ اسی لیے اس کا کمال مخلوق کے ساتھ رشتہ تعلق قائم کر کے اللہ کے حکموں کو سربلند کرنا ہے، نہ کہ خلوت میں وصوفی بننا ہے۔ حضرت مولانا حفیظ الرحمن شیواری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق واقعوں کو تفصیل طور پر بیان کرنے کے بعد ایک اہم نکتہ لکھا ہے۔ اس نکتے کو شروع ہی میں بیان کر دیا جائے تو خلاصہ لکھنے کی صورت واضح ہو جائے گی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ صرف یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اہل کتاب کی جو روایتیں قرآن اور اسلام کی تعلیم کے خلاف نہ ہو ان کو نقل کرنا صحیح ہے، لیکن ہم نے اس مبارک ارشاد کی بنیادی نظر انداز کے ہر قسم کی اسرائیلی روایتوں کو نہ صرف نقل کیا بلکہ قرآن کی تفسیر و توضیح کے لیے ان کو دلیل بنا لیا اور جگہ جگہ قرآن کی تاویل و تفسیر میں ان کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ خلافت اسرائیلی روایتوں کو اسلامیت، خاص طور سے تفسیر قرآن میں جگہ دینا غلط اور سخت قدم ہے۔ صحیح اور صاف راہ، سیدھا راستہ صرف وہ ہے جو تحقیق کرنے والے علماء نے اپنایا ہے۔ تاویلوں کو تحریف سمجھتے ہیں اور دوسری طرف قرآن و حدیث کے
دامن میں اسرائیلی روایتوں سے پاک ثابت کر کے حقیقت کی روشنی کو سامنے لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔